ذوالجلال باکمال کے دربار میں دعا گو ہوں کہ آپ احباب نے جس 36ویں سالانہ توحید و سنت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اسے اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج المیہ یہ ہے، آئے روز جلسے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جلسے کرانے والے بھی رسماً جلسے کرا رہے ہوتے ہیں اور بیان کرنے والے بھی رسماً بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل مقصود تو ہے رب کی رضا۔ مقصود کیا ہے؟ بولو، رب کی دعا ہے کہ یہ مل بیٹھنا ہم سب کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ میں ایک سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو ہوگی ذرا پیچیدہ لیکن ہے بڑی ضروری۔ آپ سب ساتھی ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کریں، ذرا سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ جاگ کے بیٹھ گئے۔ ہاں، سوال یہ ہے، اللہ نے میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا بنایا ہی کوئی۔ قرآن بھی بے مثال ہے، اور محمد جوان بھی بے مثال ہے۔ کیا مطلب؟ میرے مدنی کی ولادت ہے تو بے مثال، لڑکپن ہے تو بے مثال، جوانی ہے تو بے مثال۔ میرے مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہے تو بے مثال، رکنا ہے تو بے مثال، اٹھنا ہے تو بے مثال، بیٹھنا ہے تو بے مثال، جاگنا ہے تو بے مثال، سونا ہے تو بے مثال، کھانا ہے تو بے مثال، پینا ہے تو بے مثال، غمی ہے تو بے مثال، خوشی ہے تو بے مثال، سیرت ہے تو بے مثال، صورت ہے تو بے مثال۔ میرے مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر ہے تو بے مثال، فاروق ہے تو بے مثال، عثمان ذو النورین ہے تو بے مثال، علی حیدر کرار ہے تو بے مثال، حسنین کریمین ہے تو بے مثال، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب ہے تو بے مثال، اماں عائشہ صدیقہ، اماں خدیجہ، ساری مائیں ہیں تو بے مثال، مکہ ہے تو بے مثال، مدینہ ہے تو بے مثال، قرآن ہے تو بے مثال، رمضان ہے تو بے مثال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج الی آخرہ سب کچھ بے مثال۔ بے مثال پیغمبر، جس بے مثال پیغمبر کو اللہ نے منصب یہ دیا، انک لعلی خلق عظیم۔ میرا پیغمبر جس طرح آپ صداقت، امانت، دیانت، شجاعت کے اندر ساری انسانیت کے امام ہیں، اسی طرح اخلاقیات میں بھی میں اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا۔ اب سوال یہ ہے، ایسا بے مثال پیغمبر، آپ فرماتے ہیں
نبوت سے پہلے بھی ایک پتھر تھا، میں اس کے قریب سے گزرا کرتا تھا، تب بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایسا بے مثال پیغمبر ہے، لیکن ساری برادری میرے بے مثال محمد کی کیا بن گئی؟ دشمن بن گئی۔ دشمنی بھی کیسی؟ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی قذاب کہہ رہا ہے۔ میرے مدنی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ رات کی اندھیری میں میرے مدنی کو روتے روتے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ عام طور پہ دستور ہی ہوتا ہے، ایک بندہ گاؤں شہر کے اندر ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن وہ علاقہ چھوڑ گیا تو عموماً دشمنی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم کر دی جاتی ہے، یار وہ بندہ علاقہ تو چھوڑ گیا ہے۔ لیکن مکے والوں کی میرے مدنی سے دشمنی اتنی شدید ہے، میرا مدنی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا، لیکن تب بھی انہوں نے میرے مدنی کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مکے سے مدینے والوں کو خط لکھا، ہمارے ہاں سے ایک بندہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کے ساتھ یا خود لڑو یا اسے مدینے سے نکال دو، نہیں تو ہم لشکر کشی کریں گے مدینے پر اور ہم تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آخر سوچ تو صحیح ہو میرا مسلمان بھائی، اتنی بڑی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اسے تلاش کر، اسے تلاش کر۔ آخر مکے والوں کی میرے مدنی سے دشمنی ہے کیا؟ جس وقت تک اس دشمنی کا کھرا نہیں نکالے گا نا، اس وقت تک سچا محمدی بن نہیں سکتا۔ کھرا نکال اس دشمنی کا۔ ہمیں پتہ چلا ایک علاقے میں دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف ہو گیا ان کا۔ اب آپ ان میں سے ایک کو سچا، دوسرے کو جھوٹا، ایک کو حق پر دوسرے کو باطل پہ، ایک کا ساتھ اور دوسرے کی مخالفت تبھی کر سکتے ہیں پہلے آپ پتہ لگائیں کہ آخر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو۔ اس لیے سوچ سکتا جھگڑا کیا ہے؟ توجہ کر میرا بھائی، کیا جھگڑا یہ تھا نعوذ باللہ کہ انہیں میرے مدنی کے اخلاق و کردار پر بھی اعتراض تھا؟ وہ تو نبوت سے پہلے بھی کہا کرتے تھے پورے عرب میں محمد جیسا دوسرا ہے۔ اخلاق و کردار کا جھگڑا نہیں، پھر کیا جھگڑا ہے؟ کیا یہ جھگڑا تھا میرے مدنی نے کہا نماز پڑھو، انہوں نے کہا اسا نمازاں کوئی نہیں پڑھنی ہے؟ مکے والے میرے مدنی کی نبوت سے پہلے کی نماز پڑھا کرتے تھے، حاجی تھے، روزے رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ کی مد میں پیسے نکال کے غریبوں پہ خرچہ کرتے تھے، بیت اللہ کے خادم تھے، حاجیوں کو ستو کی شربت بنا کے پلایا کرتے تھے۔ پھر جھگڑا ہے کیا؟ یہ جھگڑا ہے کہ میرے مدنی نے کہا ہو اللہ موجود ہے اور انہوں نے کہا ہو اللہ موجود کوئی نہیں۔ یہ جھگڑا بھی کوئی نہیں، وہ اللہ کے قائل تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ بولو، عبداللہ۔ مانتے تھے اللہ کو، کعبۃ اللہ کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ مانتے تھے اللہ کو، قرآن بھرا پڑا ہے۔ جھگڑا میرے مدنی کے کردار کا نہیں، جھگڑا عبادات نماز روزے زکوٰۃ حج کا نہیں، جھگڑا اللہ کو ماننے نہ ماننے کا۔ تو جھگڑا کیا ہے؟ آپ لوگ وہ میرا بھائی خیال کر، توجہ کر، بات بڑی عجیب چھیڑنے لگا ہوں۔ وہ جھگڑا کیا ہے؟
سبحان اللہ. ایک ہے اللہ اور ایک ہے الہ. بولو ایک ہے اللہ اور ایک ہے. جھگڑا اللہ میں نہیں، جھگڑا کس میں ہے؟ وہ مانتے تھے اللہ ایک ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، عیسائی مانتے نہیں مانتے اللہ ایک ہے؟ یہودی مانتے نہیں مانتے؟ کہ ہمارے بھی بھائی ہوتے ہیں کہتے ہیں توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. بھائی اتنی توحید تو یہودی بھی مانتے تھے. جھگڑا کیا ہے؟ اللہ اللہ. جھگڑا یہ ہے کہ میرے مدنی کا دعویٰ تھا جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح الہ بھی، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. وہ کہتے تھے اللہ تو ایک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو تو منوانا جو چاہتا ہے نا الہ بھی ایک ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. دو اعتراض ہیں میرے مرشد محمد کریم پر مکے والوں کو. پہلا اعتراض یہ ہے، کہنے لگے جو بشر ہو وہ نبی ہو نہیں سکتا. عجبوا ان جاءہم منذر منہم. حیران ہیں یہ مکے والے اس بات پر، ان جاءہم آ گیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا، منہم جو انہی میں سے ہے، ای من جن سے ہے. جس طرح یہ عربی میرا محمد بھی عربی، جس طرح یہ ہاشمی میرا محمد بھی ہاشمی ہے، جس طرح یہ آدم کی اولاد سے میرا محمد بھی آدم کی اولاد سے. پہلا اعتراض یہ وہ کہا کرتے تھے جو بشر وہ نبی ہو نہیں سکتا. اللہ قرآن میں خود بیان کر رہا ہے، ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. اللہ کہتا ہے پہلی امتوں کے اندر جو لوگ بے دین ہوئے ان کی بے دینی کی وجہ یہ بنی، نبی کی نبوت کے انکار کی وجہ یہ بنی. وہ کہا کرتے تھے بشر ہو اور رسول ہو، اس بات کو ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا. قرآن بولا، فرمایا خیال کرو خیال کرو خیال کرو. میرا سچا پیغمبر اعلان کر، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اعلان کر میرا پیغمبر، پہلے اپنی ذات کا تعارف کروا، پھر مشن کا تعارف کروا. اور کائنات والوں میں محمد کی ذات کا تعارف ہی ہے. انما پکی بات ہے، انا بشر میں محمد بشر ہوں، مثلکم جیسے تم سارے باب آدم کی اولاد سے، نبی سارے بھی باب آدم کی اولاد سے. جاگ رہا ہے میرا مسلمان نہیں؟ ہم سب کا بابا کون ہے؟ حضرت، اور نبیوں کا بابا حضرت جبرائیل ہے. نا ہمارا بابا بھی آدم، نبیوں کا بابا بھی. داتا ایک ہے، یا سارے نبی بنو یا سارے بشر. دادا جو ہے، ہاں خیال کر تیرے ذہن میں کوئی یہ دھوکہ نہ ڈال دے. بادشاہوں یہ کہتے ہیں نبی ساڑھے جے بشر ہے، جو کہے نہیں سوچے بھی صحیح وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. کہاں شان محمد رسول
اللہ. کہاں آج کا کوئی بندہ سن میری زبان سے, اس زمانے کے سارے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں, کسی ایک صحابی اور اہل بیت میں کسی ایک فرد کے پیر سے لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے اصحاب اکٹھے ہو جائیں, سارے اہل بیت اکٹھے ہو جائیں, سارے نیک ہستیاں اکٹھی ہو جائیں, کسی ایک نبی کی شان کا مقابلہ, سارے نبی اکٹھے ہو جائیں, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, صدیقین, صالحین, متقین, مجتہدین, مفسرین, محدثین, یہ سارے مل جائیں, میرے محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہے بشر, لیکن ہے کیا؟ بولو میرا بھائی, کیا ہے؟ کیا بتا؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے, کسی خاندان برادری میں کوئی بڑا افسر بن جائے نا تو ساری برادری فخر کرتی ہے کہ بے شک وہ کچھ نہ لے نہ دے, فخر کرتے ہیں. بادشاہو یہ کرنل صاحب ہماری برادری کا ہے, یہ میجر صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب, یہ مفتی صاحب, یہ ہماری برادری کا ہے. اگر تیری میری برادری میں افسر آ جائے تو بڑا فخر کرتا ہے, انسانوں میں نبیوں کا امام محمد آ جائے کتنے فخر کی بات ہے. اگر یہ نبی آتے جنوں میں سے تو فخر بھی کون کرتے, جنات فرشتوں سے آتے تو فخر بھی کون کرتے, فرشتے. اللہ نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے, تجھے دیا ہے, انما انا بشرم مثلکم عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. کہنے لگے کافر یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, یہ ہم سے 360 چھڑا کے ایک منوانا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے جو 360 تم نے بیت اللہ کے دائیں بائیں کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان کے سامنے جھکتے ہو, ان کو الہ مانتے ہو, ان کے متعلق عقیدہ رکھے کھڑے ہو, یہ بیٹے دینے والا ہے, یہ بیماریاں ہٹانے والا ہے, یہ نفع نقصان کا مالک ہے, یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے, یہ بارشیں برسانے والا ہے, یہ گھٹنوں کی بیماریاں دور کرنے والا ہے, یہ پیٹ کی بیماریوں کا ذمہ دار ہے, یہ دماغ کی بیماریوں کا ذمہ دار ہے, یہ گائے بھینس بکری کی بیماریوں کا ذمہ دار ہے, یہ اونٹوں کی بیماریوں کا ذمہ دار ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. محمد یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. زبان سے اس کا اقرار کر لو, میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں تفلحو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو 360 الہ تم نے بنائے ہوئے, یہ سچے الہ نہیں, یہ جھوٹے الہ ہیں. سچا الہ اکیلا کون ہے, لا الہ الا اللہ. دیکھ میری انگلی کی طرف میں الہ کے 3 معنی کرنے لگا ہوں. لا الہ بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں, الا اللہ. لا الہ مشکل
احسان کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ، ساڈا شور پکار سننے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ اکیلا کون ہے؟ بولو میرا بھائی، اکیلا کون ہے؟ میں نے قرآن سے باہر نکلنا نہیں۔ آپ کو یہ پروگرام ہے، قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں؟ یہ ختموں کی کتاب ہے یا ایمان بنانے والی کتاب ہے؟ قسموں کی کتاب ہے یا ایمان بنانے والی کتاب ہے؟ آپ خیال کر، یہ رسموں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو بیان کرنے کے جرم میں میرے مدنی نے 23 سال مارے۔ وہ کہا کرتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، محمد یہ سارا قرآن واپس لے جا، کوئی اور قرآن لے آ جس میں یہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ نہ ہو تو پھر ہمیں قرآن قبول ہے۔ اچھا اگر سارا قرآن نہیں تبدیل کرا سکتا تو بدل ہو، اسی قرآن میں کیا کر، تبدیلیاں کر، اسی قرآن میں تبدیلیاں کر۔ یہ قرآن جب ضربے لگاتا ہے نا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اللہ کا گھر چھوڑ کے جن کے گھروں پہ تم سوالی بن کے جاتے ہو، وہ ایک لولی، لنگڑی، بہری، اندھی، مکھی بھی بنا۔ یہ قرآن کی ضربیں ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی تبدیلیاں کر۔ میرے مدنی نے فرمایا میری ڈیوٹی بنانا نہیں، میری ڈیوٹی سنانا ہے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ اللہ، لوٹا ذرا خیال کر، لا الہ، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون؟ آگے اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ 18 سال بیت گئے، اللہ کا پیغمبر بیمار ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورت کا نام سورت انبیاء ہے۔ آیت نمبر 83 پڑھنے لگا سورت انبیاء کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور میں مسلمان بھائی خیال کر کے پتہ یہ میری زندگی کا آخری بیان، اس لیے مسئلہ سمجھ کے اٹھو، وہ مسئلہ جو بی آسیہ کو سمجھ آئے، اللہ کی ولیہ بن جائے، وہ مسئلہ جو حبیب نجار ترکھان کو سمجھ آئے، اللہ اس ترکھان کو جنت کا سردار بنا دے۔ وہ مسئلہ سمجھ کے اٹھو، وہ مسئلہ سمجھ کے اٹھو، خیال کر مجھے جواب دے۔ اگر دماغ اللہ اکبر بیدار ہے، اللہ کا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہا، اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ بولو بولو، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے تو اپنے آپ کو تکلیف دینا شریعت میں جائز ہے، حرام ہے؟ 18 سال اللہ کا پیغمبر حضرت ایوب بیمار رہا۔ قرآن مجھے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے میرا مسلمان بھائی، اگر حضرت ایوب اللہ کے پیغمبر کے اپنے اختیار میں بیماری ہٹانا ہوتا، بیماری کو بھگانا ہوتا، اللہ کے پیغمبر کو 18 سال بیمار رہنا نہ پڑتا۔ اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے بیماری لگانے والا بھی اللہ ہی، بیماری ہٹانے والا بھی اکیلا کون؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا آئے ہر روز ہر اسپتال کے داخلی دروازے پہ لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا
سب شریکوں سے پاک ہے اذا مرضت فهو یشفین. میں ابراہیم خلیل اللہ بھی جب بیمار پڑ جاتا ہوں میں خود اپنی بیماریاں دور کر نہیں سکتا, میں خود اپنی بیماریاں بتا نہیں سکتا, میں ابراہیم کی بیماریاں دور کرنے والا بھی اکیلا کون. اس کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جایا کر. اللہ 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 اللہ. زندہ خدا کا در چھوڑ کے ان کے دروں پہ نہ جایا کر جن پہ موت آ گئی ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ 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 اللہ. اللہ کا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے, 18 سال کم و بیش عرصہ گزر گیا ہے. اللہ کا پیغمبر صبر کا پہاڑ بنے لیٹا ہے. اللہ 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 سے راز نیاز کر رہا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مائی صاحبہ گھر سے نکلی کسی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے. دیکھتی کیا ہے سامنے ایک حکیم تھیلا اٹھایا کھڑا ہے. حکیم تھیلا لیے کھڑا ہے. سفید داڑھی والا حکیم ہے, عمر رسیدہ حکیم ہے. حکیم کہتا ہے بیٹا بات سن میری. جی بابا جی بیٹا مجھے پتہ چلا ہے تیرا میاں حضرت ایوب بیمار ہے. جی میرا خامن کو 18 سال سے بیمار ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ 18 سال سے میرا میاں بیمار ہے. وہ حکیم کہتا ہے بیٹا خیال کر میں دوائی دوں تیرا میاں ٹھیک ہو جائے, لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ تو نے خیر اللہ کے نام پہ قربانی دینی ہے, تو نے خیر اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کرنا ہے. اللہ اللہ. مائی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے, اسے مسئلے کی سمجھ ہے. نظر نیاز عبادت ہے, عبادت کے لائق اکیلا کون. لیکن غیر اختیاری طور پر طبی طور پر تھوڑا میلان پیدا ہوا. لوٹ کے آتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سناتی ہے. حضرت کی زبان سے چیخ نکل گئی. اللہ اللہ آج تک تکلیفیں میرے بدن کو تھی, لیکن آج اس حکیم کی شکل میں آنے والے ابلیس نے میرے دل پہ چوٹ لگائی ہے اور میرا دل میرے الہ کا ڈیرا ہے. اللہ کا پیغمبر بول پڑا, قرآن سبق دے رہا ہے. علاج کرانا سنت ہے, لیکن شفا دینے والا اکیلا کون. ایوب اذ نادى ربه سارے لوگ اذ نادى ربه اذ نادى ایوب پیغمبر بیمار ہو, بیماری سے شفا کے لیے کسے پکارے؟ ہمیں بھی کسے پکارنا چاہیے. سبحان اللہ. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر. اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے گھیر رکھا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان بادشاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن بولا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم
رسلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر نے مجھے پکارا، میں نے اپنے پیغمبر کی پکار سن کے درخواست منظور کر لی، میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو شفا دینے کا فیصلہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو شفا دینے کا فیصلہ کر دیا. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اللہ کہتا ہے میرا پاک پیغمبر تیری امت کے لوگوں کو بھی بیماریاں لگ جائیں گی. آج میں تجھے اپنے ایوب پیغمبر کا قصہ سنا کے یہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. لا الہ الا اللہ لا شافی الا اللہ لا الہ، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ارکض برجلک، میرا پیغمبر اپنے پیر کی ٹھوکر زمین پہ مارا. اللہ کے پیغمبر نے آگے سے عرض کیا اللہ پاکا میں 18 سال کا بیمار، میرے پیر میں اتنا زور کہاں اتنی طاقت کہاں کہ سے چشمے نکل پڑے. جواب آیا میرا سونا پیغمبر اشارہ کرنا تیرا کام ہے، باقی سارا میرا کام ہے. کئی دوست ہوتے ہیں وہ معجزات اور کرامات کو ذکر کر کے نتیجہ یہ نکالتے ہیں پتہ چلا نبی مختار کل ہے، ولی مختار کل ہے. نہ میرا بھائی سمجھ تو صحیح معجزہ ہے کیا؟ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. کرامت میں ہاتھ بھلی ہے، قدرت کس کی ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ نے پوچھا کیا سونا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کا یہ ڈنڈا شریف ہے، اتوکأ علیہا، بکریاں چراتے چراتے تھک جاؤں یوں بغل میں رکھ کے اس میں ٹیک لگا کے آرام کر لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اونچا درخت ہو اونچی شاخ ہو یہ ڈنڈا مار کے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلا دیتا ہوں. اللہ پاک کا اور بھی بڑے فائدے. فرمایا التہا، میرا سونا اس لاٹھی کو پھینکنا ذرا زمین پر. لاٹھی پھینکنا تو موسیٰ کلیم اللہ کا کام ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں. معجزہ کیا ہے؟ اس لاٹھی کا سانپ بن جانا. اور لاٹھی کو سانپ بنانے والا کون ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ادھر وہ لاٹھی سانپ بنی، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے وہ سانپ ہے. موسیٰ کلیم اللہ کتنے زور سے بھاگے جا رہا ہے، لمحہ جو عقب کے پیچھے چھوڑ کے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. اللہ کا پیغمبر آخر اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ خذھا ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. میرا موسیٰ اس سانپ کو یوں پکڑنا تیرا کام ہے، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دینا میرا کام ہے. اور رجلے کا، میرا سونا پیغمبر اپنے پیر
ادھر اللہ کے پیغمبر میں ٹھوکر ماری، اللہ نے حکم دیا زمین کی تہ سے پانی بلندیوں کی طرف آنے لگا، چشمہ بن کے وہ جاری ہو جاتا ہے، آدھا مغتسل بارد و شراب۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے حکم سے وہ پانی استعمال کیا، اللہ نے ساری بیماریاں دور کر دی۔ اللہ اکبر، مئی شیطان باہر سے واپس لوٹ کے گھر آتی ہے، دیکھتی ہے چارپائی خالی پڑی ہے، بیمار حضرت ایوب موجود کوئی نہیں، حیران ہو کے دیکھ رہی ہے میرا سرتاج، وہ تو میرے سہارے کے بغیر اٹھ کے بیٹھ بھی کوئی نہیں سکتا، اور یہاں آگے اٹھانے والا ہے کوئی نہیں، میرا سرتاج کیا قدر ہوگا۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں دیکھنے لگی، آخر ہے کہاں میرا سرتاج؟ دیکھی دیکھتی ایک بندہ صحت مند کھڑا ہے وہاں سامنے، اسے آواز دے کے کہتی اللہ کے بندے مجھے بتا تو صحیح، تو نے میرے خامن میرے سرتاج میری عزت میری عصمت میری عزت حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا یا کوئی نہیں؟ پلٹ کے مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی بندی میں ہی تیرا ایوب، اللہ پاک نے مجھے صحت دے دی ہے، لا الہ، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ اکیلا کون ہے؟ آگے چل وزنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اختصار کرنے لگا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، اپنی بستی میں لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن بستی والے مان کوئی نہیں رہے۔ اللہ کا پیغمبر بستی چھوڑ کے روانہ ہو جاتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، چلو دوسرے کنارے جاؤں گا، لیکن کشتی کچھ ہی سفر طے کرتی ہے، خبر میں پھنس جاتی ہے۔ کدھر پھنس گئی؟ قربان جاؤں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز پر کیا جملہ کہا کرتے تھے، نبی ہے کشتی میں، کشتی پھنسی ہے بھنور میں۔ اللہ سمجھا رہا ہے یہ کشتیاں، یہ سواریاں، یہ جہاز کس کے قبضہ اور کنٹرول میں ہے؟ نبی سوار کشتی میں، کشتی ڈوب رہی ہے، چلو پورا ڈالو، لگتا ہے کوئی بندہ اپنے مالک آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے، پورا ڈالا تو نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ یوں کشتی والوں نے دیکھا یہ نورانی چہرہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، پھر پورا ڈالا، اللہ اللہ، پھر پورا ڈالا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا، پھر پورا ڈالو، پھر پورا ڈالا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اللہ کا پیغمبر سمجھ گیا معاملات اوپر سے خراب، اس لیے کہ معاملات سدھرتے بھی ہیں تو اوپر سے، بگڑتے بھی ہیں تو اوپر سے، بنتے بھی ہیں تو اوپر سے، بگڑتے بھی ہیں تو اوپر سے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ کے پیغمبر نے چھلانگ لگائی دریا میں، اس ارادے سے چلو تیاری کر کے کنارے لگ جاؤں گا،
ادھر اللہ نے آرڈر دے رکھا ہے مچھلی کو، مچھلی چھپ کے بیٹھی ہے پانی کے پردوں کے پیچھے، ادھر اللہ کے پیغمبر نے کشتی سے چھلانگ لگائی، ادھر مچھلی باہر نکلی، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے منہ کھولا، اللہ کے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں امانت محفوظ کر لیا، مچھلی جا کے بیٹھ گئی دریا کی تہ کے اندر۔ اب پوچھنا قرآن سے، اس مشکل کی گھڑی میں اللہ کے پیغمبر نے پکارا تو کسے پکارا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَن لَّن نُّزَيِّقَ عَلَيْهِ۔ اللہ کا پیغمبر سوچ رہا تھا اللہ کی طرف سے کوئی بندی والا معاملہ ہونا کوئی نہیں ہے، پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تین اندھیروں کے اندر سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک، دریا کی موجوں کا اندھیرا دو، رات کی تاریکی کا اندھیرا تین، ان تین اندھیریوں کے اندر سے اللہ کے پیغمبر نے پکارا تو کسے پکارا؟ لا الہ، اللہ تیرے سوا میں یونس کے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ تیرے سوا پردوں کی کوٹوں کے پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ پردوں کے پیچھے کے حال کو جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا میری ساڈر سور پکار کو سننے والا بھی کوئی نہیں، تیرے سوا مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے رہائی دلوانے والا بھی کوئی نہیں، الا انت، مگر تو ہی تو ہے، اس لیے کہ اس مچھلی پہ میرا آرڈر نہیں چلتا، صرف تیرا آرڈر چلتا ہے۔ لا الہ، سبحان اللہ۔ آج مجھے اور ذرا کے لے چلوں، ادھر یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے کسے پکارا ہے؟ ادھر دیکھ، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعقوب پیغمبر کا لال یوسف گم شدہ ہے، 40 سال گزر گئے، یعقوب پیغمبر اپنے لال کے لیے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اب پوچھنا قرآن سے، اس مشکل کی گھڑی میں یعقوب پیغمبر نے پکارا تو کسے پکارا؟ قرآن بولا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر اس مشکل کی گھڑی میں اپنے باپا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں پکارا، اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں پکارا، اس لیے کہ باپا کا دین بھی ہے پکارے سننے والا اللہ ہی، دادا کا مذہب بھی ہے پکارے سننے والا اللہ ہی، سارے نبیوں کا عقیدہ بھی ہے پکارے سننے والا اللہ ہی۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کہتا ہے میرے بندو آؤ میں تمہیں اپنے نبیوں کا تعارف کراؤں، میرے نبی وہ تھے یدعوننا یدعوننا، میرے نبیوں کو گلاب کی ضرورت پڑے تو یدعوننا، صحت کی ضرورت پڑے تو یدعوننا، آدم پکارے تو یدعوننا، نوح پکارے تو یدعوننا، مچھلی کے پیٹ سے یونس پکارے تو یدعوننا۔
بستیوں کا بادشاہ پکارے تو یدعونا، اس لیے خیال کر توجہ کر، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں، اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بیماریاں لگانے ہٹانے والا اللہ ہی، پکارے سن کے مشکلیں آسان بنانے والا اللہ ہی. تیسرا جملہ اولاد دینے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر کی اولاد للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے صرف بیٹیاں دے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام. جسے چاہے صرف بیٹے دے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ. بیٹیوں کے بغیر بھی گھر کا آنگن آباد ہوتا، لیکن ہم کو دو رنگی کر رہے ہیں. بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ہر باپ کہتا ہے مجھے بیٹی سے بڑا ہی کیا ہے؟ پیار ہے. وہی بیٹی اللہ اللہ جب شادی ہو کے دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے، یہی بات بیٹی کو، یہی باپ بیٹی کو اس حق سے محروم کر دیتا ہے جو حق اسے رب رحمان نے دیا ہے. خیال کر، بیٹی کو وراثت سے حق کس نے دیا ہے؟ دن قیامت میں ایک بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو میرا بندہ یہ تیری نیکیاں بڑی ہوئی ہیں اور نیکیوں کا پہاڑ لگا ہوا ہے، یہ بڑا خوش ہوگا، بڑی نیکیاں ہیں میری. اللہ پاک فرمائے گا ٹھہر جا، نیکیاں تو کر کے آیا ہے، کچھ لوگوں کے حقوق بھی تیرے سے دے. بلایا جائے گا ان لوگوں کو. میں کہا کرتا ہوں بڑے شرم اور ذلت کی بات ہوگی جب اس لائن میں انسان کی اپنی بیٹیاں بھی ہوگی اور وہ کہیں گی اللہ پاکا یہ وہ میرا ظالم باپ ہے جس نے مجھے اس حق سے محروم کیا جو حق تو نے مجھے دیا. بڑے شرم کی بات ہوگی جب اس لائن میں اپنی بہنیں لگی ہوں گی. اللہ پاکا اس بھائی نے ہمیں اس حق سے محروم کیا، یا تو ہمیں وراثت سے حصہ دیا ہی نہیں، دیا بھی تو جو دور دراز کی بے قیمت زمینیں تھیں وہ ہمارے کھاتے ڈال دی اور قیمتی زمینیں اپنے کھاتے ڈال دی. اللہ بڑا افسوس ہوگا. اللہ کہے گا جلدی کا ان کو حقوق واپس کر.
یہ کہے گا اللہ پاک کا میرے پاس دینے کے لیے نہ مال ہے نہ زمین ہے، حکم ہوگا جلدی کرو، حساب کتاب کریں، اس کی نیکیاں لوگوں کو دینی چاہیے۔ نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ پھر بھی کھڑے ہیں، فرشتے پوچھیں گے اللہ سونا آپ کیا کریں گے؟ اللہ کہے گا اپنے لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کی گردن میں ڈالو، لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم چلا جائے گا۔ اس لیے خیال کر، مسئلہ معمولی نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اس کی بادشاہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 100 سال سے زائد ہو گئی لیکن اولاد کوئی نہیں۔ یہی اللہ کا پیغمبر جاتا ہے بیوی مریم صدیقہ کے حجرہ کے اندر، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ کا پیغمبر دیکھتا ہے مریم بی بی کے سامنے پیٹ اس میں پھل پڑے ہوئے ہیں جو بازار میں ملتے کوئی نہیں، باغات میں موجود کوئی نہیں، جن کا موسم کوئی نہیں۔ مریم بی بی کے سامنے پیٹ اس میں پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغمبر پوچھتا ہے انا لگے تیرے پاس یہ بے موسم پھل کدھر سے آئے؟ آگے سے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، یہ میرا کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ اور وہ رب موسموں کا پابند کوئی نہیں۔ ان اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، چھت پھاڑ کے دیتا ہے، چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دیکھا، رب نے مریم بی بی کو بے ہوش میں پھل دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے انہی پیروں پہ کھڑے کھڑے، ادھر ہی کھڑے کھڑے، فرش سے ہوتے ہوئے عرش والے بادشاہ سے رابطہ کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سمیع الدعاء اجعل الآلهة إلها واحدا لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ میں وعدہ ہے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ میں وعدہ ہے اللہ تیرے سوا ہمارا رہبر و رہنما کوئی نہیں۔ آپ محمد ایمان اس تحفے کو اپنی زندگی میں لیا، اپنا لے جو تحفہ اللہ نے میرے سچے محمد کو معراج کے موقع پہ دیا تھا۔ 50 نمازیں دی، فرمایا 50 نمازیں لے جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ اکبر، اے اللہ کے آخری نبی 50 نمازیں تیری قوم نے پڑھتی کوئی نہیں۔ اچھا جب میں پھر جاتا ہوں 9 دفعہ میرا مرشد پھر اللہ کے حضور پیش ہوا، ان 50 سے 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ دے کے واپس لیا نہیں کرتا، تیرے امت
وقتی 5 پڑھیں گے میں ثواب 50 کا دیتا جاؤں گا۔ اس لیے خیال کر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز وہ عبادت ہے سبحان اللہ جو میرے بندی کو عرشوں سے بلا کے دی گئی ہے۔ نماز نہ چھوڑا کر، نماز پڑھا کر سبحان اللہ۔ الصلاۃ هو الفارق بین المؤمن والکافر، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی عبادت نماز ہے۔ نماز کے لیے آیا کر، اس لیے کہ مسجد میں اذان کے ذریعے تجھے کون بلا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔